امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیجتے محمد والا۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم کی ایک اور مجلس، شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے۔ تمام عالم میں نیک ارواحیں، اولیاؤں کی ارواحیں، انبیاء کی ارواح، ائمہ کی ارواح، سب شب جمعہ میں کربلا کی طرف ہوتی ہیں۔ اسی لیے بہرحال آج کی رات کہا جاتا ہے کہ آپ دعاؤں میں مشغول رہیں، زیارت کی طرف متوجہ رہیں۔ خدا نے بھی بہرحال آج کی رات کو انسان کے لیے مختص کیا ہے، اختصاص دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی عبادت میں مشغول رکھیں۔ اسی لیے آپ مفاتیح الجناح میں دیکھیں گے کہ آج کی رات کے کافی اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ظاہر دیکھتے ہیں، دنوں کو دیکھتے ہیں اور گھنٹوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے باطن کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی کہ خدا کے لیے دن برابر ہے، خدا کے لیے ہر گھنٹہ برابر ہے، ہر ایک سیکنڈ خدا کے لیے تو ایک جیسا ہے، لیکن خدا نے اسی وقت کے اندر کچھ اوقاتوں کو اہمیت دی ہوئی ہے اور اسی کے اندر دریچے کھولے ہوئے ہیں کہ اگر تم اس زمانے میں اس مکان میں کچھ انجام دو گے تو میں تمہیں بہت تیزی سے آگے لے جاؤں گا۔ خود آپ اگر اولیاء خدا کی زندگی دیکھیں، علماء کی زندگی دیکھیں، عرفاء کی زندگی دیکھیں تو زندگی تو ہمارے اور آپ کے جیسی ہے، لیکن وہ اتنی تیزی سے کیسے آگے چلے جاتے ہیں؟ تو وہ اپنے اوقات سے صحیح استفادہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سے وقت سے کیا وقت اٹھانا ہے۔ مثال کے طور پر شب جمعہ ہے، جیسے شب جمعہ میں انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کوتاہی نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے۔ حتیٰ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شب جمعہ بعض اوقات کوئی حتیٰ شعر تک نہ پڑھے، کوئی ایسا شعر جو کہ مطلب دنیاوی ہو، یہ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال آج کی شب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ آج اگر عمل اچھا کرے گا تو جمعے کی جو سعادت ہے وہ اس کو حاصل ہو پائے گی۔ جمعہ جو ہے وہ بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، عید کا دن ہے، ایام ہے، ظہور کا متوقع دن ہے۔ کیسے پہنچیں گے؟ جب آج کی رات انسان کچھ عمل کو انجام دے گا۔ قبور کی زیارت کرنا شب جمعہ بھی کہا گیا ہے، جمعہ بھی کہا گیا ہے کہ فاتحہ دینا مرحومین کے لیے۔ فاتحہ آپ عام دنوں میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن آج خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟
کیونکہ بہرحال ان ارواح کو بھی موقع ملتا ہے آج کہ وہ اپنے اپنے جو بھی ان کے جاننے والے ہیں، اولاد ہے یا کوئی بھی ہے، اس کے جن کو اجازت ملتی ہے، ارواحیں بھی ان کے گھروں کی طرف تشریف لاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ یہ میرا چاہنے والا آج میرے لیے کیا کر رہا ہے. کیونکہ بات وہی ہے کہ ہم یقین تو رکھتے ہیں کہ ہم مریں گے، لیکن ہمارا عمل اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ ہم مریں گے. سب مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، قبر میں چلے گئے، لوگ چلے گئے قبر میں، ہم نے خود دفنائے ہیں لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آباء و اجداد کو، ہم نے روز آپ کے سامنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس بات پر جو ہے نا وہ بے عین ہی یقین پہ نہیں آتے کہ میں نے بھی دفن ہونا ہے. آج اگر میرا کوئی قبر کے اندر ہے تو اس کو آج میری ضرورت ہے، آج اس کی نگاہیں میری طرف ہیں، لیکن کیونکہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں تو کل جب میں قبر میں جاؤں گا تو میری نگاہیں بھی پیچھے میری اولاد کی طرف ہوں گی، اور اولاد پھر اپنی زندگی میں مشغول ہوگی، کیونکہ میں نے جب کچھ نہیں کیا تو میں یہ کیا امید رکھتا ہوں کہ میری اولاد بھی میرے لیے کچھ کرے گی. باپ جو کہ انسان کو چلنا سکھاتا ہے، انگلی پکڑ کے چل نہیں سکتا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، جب چلنا شروع ہو جاتا ہے پھر باپ کو سکھانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر انسان اپنی زندگی میں، آج تو ویسے ہی اتنا میٹلسٹک ورلڈ ہو گئی ہے کہ انسان تو ویسے ہی بھول جاتا ہے کہ میرے بھی کوئی ماں باپ دنیا سے گئے ہیں کہ نہیں گئے، کچھ میں ان کو بھیجوں یا نہیں بھیجوں. ظاہر میں ایک دوسرے کو تحفے ہدیہ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کچھ ملنے کا امکان ہوتا ہے. ادھر بہت زیادہ ضرور ہے. کتاب جو منازل الاخرہ ہے، شہید دستگیب کی جو کتابیں ہیں خاص طور پہ بہت زیادہ ہمیں عالم برزخ کی طرف متوجہ کراتی ہوں. پر شب جمعہ اس لیے میں نے بھی دروازہ ہی کھول دیا تھوڑی دیر برزخ کا آپ کے لیے، کیونکہ بہرحال صاحب کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد. کیونکہ حقیقت دیکھیں وہی ہے، یہ جو ہم سامنے ہیں میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس وہ صلاحیت نہیں میں آپ کو دیکھوں، لیکن جس کو خدا نے صلاحیت دی ہوتی ہے وہ ہمارے نفس کی اصلی شکل کو دیکھتا ہے، کہ جو ہماری اصلی شکل ہے. اصلی شکل کیا ہے؟ جیسا میرا کردار ہے ویسے ہی میری نفس کی شکل ہے. دنیا کے سامنے میں اچھے کپڑے پہن لوں، صاف ستھرے کپڑے پہن لوں جو کہ پہننے بھی چاہیے، خوشبو لگا لوں، لگانی بھی چاہیے، لیکن میں اپنے باطن کو خوشبودار ان کپڑوں سے نہیں کر سکتا، اس عطر سے نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے کردار کو عمل سے خوشبودار کر سکتا ہوں. عمل میرا کیسا ہے وہ میں تو عمل نہیں کر سکتا ویسا جیسا کہ واقعاً عمل ہونا چاہیے. آیت اللہ باؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں دفن ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی، بیٹھے ہوئے اپنے درس میں ایک طالب علم تھا، گھر سے اپنی زوجہ سے لڑ کے کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی، درس پہ پہنچا، مسجد پہنچا تو دیکھا یہ بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی آئے انہوں نے اسے دیکھ کے کہا کہ یہ درس اور بحث یہ مباحثے کہیں نہیں پہنچا پائیں گے جب تک تعلقات اچھے نہ ہوں. بولے آپ کو کس نے بتایا؟ کون بتا رہا ہے؟ یعنی جس حالت میں آیا ہے نفس اس کیفیت کا اظہار کر رہا ہے. خوب وہ ایکس رے مشین ان اولیاء خداؤں کے پاس ہے. اکثر لوگ بہرحال کہہ رہے ہیں، آج میں نے کہیں کمنٹ بھی پڑھا، کہتے ہیں آپ استادوں کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں تو ایسے استاد نظر نہیں آتے. عزیزان محترم، استاد ڈھونڈنا پڑتا ہے، استاد کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تمہاری زندگی کے 40 سال بھی صرف استاد کو ڈھونڈنے میں لگ جائیں تو بھی تم نے نقصان نہیں کیا. استاد کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. خود علامہ طباطبائی کی زندگی میں جنہوں نے تفسیر القرآن لکھی، المیزان، اور خود کہتے ہیں کہ جب میں نجف میں گیا پڑھنے کے لیے تو میں نے مولا متقیان کے حرم کی طرف، گنبد کی طرف جو ہے وہ کہا کہ مولا میں آ گیا ہوں، لیکن مجھے پڑھائے گا کون، سکھائے گا کون؟
تربیت کون کرے گا؟ تو کہا میں جب گھر گیا تو میرے گھر کا دروازہ دق الباب ہوا، تو میں نے جا کر کھول کر دیکھا تو آیت اللہ قاضی کھڑے ہوئے تھے۔ خوب، اگر آپ ان سے مانگیں جو اصل علم کا باب ہیں تو وہ خود آپ کو عطا کریں گے عزیزان محترم۔ خوب، یہ ایسے ہی ہے، ایک شخص کے جو کوما میں چلا گیا اور کافی عرصے کے بعد دوبارہ ہوش میں آیا، تو اس نے بتایا کہ میں جب کوما میں گیا تو میں دوسرے عالم میں جا چکا تھا اور میں نے سمجھ گیا کہ میں مر گیا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو حساب کتاب دیکھ رہا ہے۔ کہتا میں ایک ٹنل میں جو ہے وہ جا رہا تھا، اور اس ٹنل میں جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کوئی چیز کہ جو مجھے ٹکرا رہی ہو، لیکن ایک آواز جس نے میرے وجود میں خوف پیدا کیا ہوا تھا، وہ تھی ماں ماں ماں۔ اچانک سے مجھے اس ٹنل سے میرے بچپن میں لے کے جایا گیا، مجھے میرا پورا بچپن دکھایا گیا، اور آہستہ آہستہ میں بڑا ہوتا گیا اور میری زندگی، لیکن صرف جو ایک کردار، اس آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک فلم دکھائی جا رہی ہے، مووی دکھائی جا رہی ہے، اس میں میری ماں میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے یہ احساس دلایا گیا میرے بڑے ہونے تک کے اس حصے کو کہ تم بے شک اپنی ماں کا احترام کرتے تھے، تم بے احترامی نہیں کرتے تھے، لیکن تم نے کبھی محبت بھری نگاہ سے اپنی ماں کے چہرے کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ یہ اس کو احساس دلایا۔ بہرحال اس کو اور بہت کچھ ہے، پھر وہ بہرحال کوما سے واپس آیا، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کے ایکسپیرینس لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، نان مسلم بھی مسلم بھی، اور باقاعدہ آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ۔ واپس آیا، اس کے بعد اس کا کردار چینج ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ ماں باپ کے چہرے کو کبھی محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے دیکھا کبھی؟ عزیزان موت، خوب ہم سب نے چلے جانا ہے، عالم برزخ اوپن ہے، یہاں روح گئی وہاں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ہمیں جو موقع ملتا ہے ان چند دنوں میں اپنی برزخ کو سنوارنے کے لیے، یہ مجلس سید الشہداء ہے، کہ جو یہاں پر جتنا ذکر میں مشغول رہے گا اتنا ہی اس عالم کے اندر یہ ذکر بچا پائے گا۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری مجالس کیسی ہونی چاہیے۔ ہماری مجلس واقعاً ایسی ہو کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی مجلس میں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی فرقے کو، کسی شخص کو، کسی مکتب کو، کسی آئیڈیالوجی کو تیس کریں۔ یہ مکتب سید الشہداء ہے، یہ یونیورسل ہے، یہ قید نہیں ہے۔ اگر تو یہ صرف ایک گروہ کے لیے ہوتا تو آپ یقین کریں یہ روایت اس طرح بیان نہ کی جاتی جس طرح یہ روایت بیان۔ کیسی ہے؟ شخص راوی کہتا ہے میں بیٹھا ہوا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد، کہاں میں رسول خدا کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایک بچہ تشریف لایا، جیسے ہی بچہ آیا میں نے دیکھا رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خاتم الانبیاء، یہ بچہ کہاں تم نہیں جانتے یہ حسین ہے؟ پھر رسول خدا نے اس حدیث کو تلاوت فرمایا، کہا کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہے۔ کسی مذہب، کسی گروہ، کسی مکتب، کسی زمانے سے نہیں، عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ یا رسول اللہ، پہلی بات تو عرش ہے کہاں؟ ہم کہاں پہنچے عرش پہ؟ ہمیں کیا پتا، ہم تو ویسی خاک نشین، ہمیں کیا پتا عرش نشین کسے کہتے ہیں؟ اور عرش کیا کسی ایک زمانے میں ہے؟ عرش تو خلقت، اس دنیا کی خلقت سے پہلے سے عرش قائم ہے، وہاں لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ یعنی
ہر دور، ہر زمانے، ہر قوم، ہر شخص، نہ صرف اس دنیا بلکہ تمام عالم، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی عوالم ہیں، ان سب کے لیے ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ جب بھی کوئی عالم ظلمت کے اندھیروں کی طرف بڑھنے لگے گا، حسین اسے راستہ دکھائے گا۔ جب بھی کوئی ظلمت میں ڈوبنے لگے گا، یہی سفینۃ النجات بن کے اسے بچائے گا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم۔ میں اللہم صلی علی محمد، اس اہمیت کو برل چند دن جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اپنے امام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم ان ایام کو نہ ہاتھ سے جانے دیں، اس طرح کہ ہم مجالس کو کسی اور طرف لے جائیں، گفتگو کو کہیں اور لے جائیں، اور اچھے خاصے جو لوگ آنا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے، ہم ان کو دور کر دیں۔ میں پہلے کئی دفعہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ انسان نسیان سے ہے، یعنی کیا؟ یعنی بھول جانے سے۔ قرآن نے بھی کئی آیتوں کو کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ وہ انسان بھول جاتا ہے، اس لیے بار بار کہا ہے، اس لیے بار بار یاد کرو۔ ہر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں تو کم سے کم کیا کہو؟ سورہ ہم پڑھو، اس میں کیا کہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اپنے عہد پہ پکے رہو، بار بار کہو، بار بار سے دیکھو پروردگار تجھے کیا ضرورت تھی؟ میں صبح صبح اٹھوں، وضو کروں، نماز پڑھوں، تو بے نیاز ہے؟ تیرے خزانوں میں خود تیرے کو سجدہ کرے نہ کرے، مگر تیرے کوئی خالقیت پر رضا کے نہیں، اب مجھے نہیں، تمہیں خود کو ضرورت ہے۔ تم اگر سجدے کرنا بھول جاؤ گے، کفر کرنے لگ جاؤ گے۔ تمہیں پتا ہو تمہاری اوقات کیا ہے۔ انتم الفقراء، قرآن کی آیت ہے، تم محتاج ہو، محتاجی کو سمجھو، محتاج ہو تم، ایک لمحے کے لیے محتاج ہو۔ یہاں توجہ ہٹ جائے، تمہارے خون جو شریان میں دوڑ رہا ہے بند ہو جائے گا۔ محتاج ہو تم، اس محتاجی کو سمجھے، آنے دے لوگوں کو۔ کیوں دروازہ بند کرتے ہیں؟ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ کیوں ایسی بات؟ کیوں ایسی چیزیں؟ نہ کریں ایسی چیزیں، نہ اپنے عمل سے، نہ کردار سے، نہ اپنی مجالس کو۔ عزیزان محترم، میں ایک انٹرنیشنل ویبنار کر رہا تھا، اور اس میں دوسرے مکتب کے لوگ تھے، کرسچن کے پوپ بھی تھے، دوسرے مذہب کے علماء بھی تھے، حتیٰ ہندوؤں کے پنڈت مہاراج سوامی وہ بھی تھے۔ کیا بات کی انہوں نے! آپ دیکھیں، اس مہاراج سوامی نے فرماتے ہیں کہ آپ تو عزاداری مناتے ہیں، آپ عزاداری مناتے ہیں، میں امام حسین کے ساتھ زندہ ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا، خوب اگر اتنے ہی زندہ ہیں تو بھائی مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو بھائی روم دے، آنے تو دے۔ آپ تو، ہم تو ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہم سبھی ہم ہی ٹھیکیدار ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نے تو جنت میں کسی کو نہیں جانے دینا تھا۔ بھائی وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور یہ اسی رحمان کے بندے ہیں۔ انہوں نے اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ تم کسی بھی مذہب کے ہو، ہمیں یاد کرو۔ یہ کسی اور مذہب کے بندوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کسی اور مذہب کے نمائندوں میں صلاحیت نہیں ہے جو فرع مذہب ہو کر لوگوں کو کھینچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمان مکان پہ قید نہیں ہے، یہ عرش سے۔ یہی تو وجہ تھی حبیب ابن مظاہر نے جب روز عاشورہ کتنا سخت دن ہے، کتنی مشکلات ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے، کیا کہا حبیب ابن مظاہر نے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا، مولا ایک سوال ہے آپ سے، اس لیے نہیں کہ آخری وقت ہے یا مجھے کوئی گھبراہٹ ہے، نہیں، میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی معرفت میں اضافہ کرنا۔ دیکھیں کیسے لوگ تھے، آخری وقت تک اپنی معرفتوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ کہا مولا بس میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟
کہا مولا جب آپ دنیا میں آئے اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ خواہ امام نے فرمایا، زیارت جامع کبیرہ بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں عرش پہ نور کی حالت میں رکھا ہوا تھا. اسی لیے یہ حدیث اور روایات اس لیے ہیں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کہ قید نہ کریں لوگوں کو یا اپنے آپ کو کہ یہ ہمارے ہیں، تمہارے نہیں، تمہارے ہمارے نہیں ہیں، سب کے ہیں. اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو سمجھ لیا اسی نے وقت کے امام کو سمجھا ہے. جو ہے وہ اس حصے کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. امام جب آئیں گے، مکہ تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، تو جب اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے، اپنے آپ کو متعارف کروائیں گے، اپنی تعریف کریں گے، تو کیا کہیں گے؟ کس سے نسبت دیں گے؟ یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں. کیوں؟ محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کیوں کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد. کیوں وقت کا امام حسین سے اپنے آپ کو نسبت اور بھی دے سکتے تھے، رسول سے بھی دے سکتے ہیں، علی سے بھی دے سکتے نہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو پوری دنیا پہچان چکی ہوگی. اور اگر نہیں پہچان رہی، یقین کریں آج کے اس ملٹی میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے اندر تو میرا اور آپ کا قصور ہے، کسی کا قصور نہیں ہے. یہ کیوں آپ نے محدود کیا مجلسوں کو؟ مجلس حسین دنیا کو پیغام دینے کے لیے. آؤ آج کے اس پوسٹ ماڈرنائزیشن کو چھوڑتے ہوئے ٹرانس ماڈرنائزیشن دور کے اندر بھی آج بھی حسین ہدایت کا چراغ ہے. خوب پھیلائیں اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر، بلائیں لوگوں کو، دعوت دیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں اہل سنت کی کتابوں سے، منابوں سے وقت کے امام کے بارے میں بتایا کہ کس کتابوں میں کتنا جو ہے وہ احادیث اور ذکر ہے. آج آپ کی خدمت میں ایک حصہ کہ ہماری اور ان کی کتابوں کے اندر جو چیزیں کامن ہیں امام سے ریلیٹڈ، وہ کون کون سے موضوعات ہیں جو کامن ہیں، دونوں میں ساتھ پائی جاتی ہیں، کیونکہ بہرحال ہمیں وقت امام کی طرف بڑھنا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ پہلی چیز تو خود کہ ظہور متوقع ہے، ہونا ہے، حق ہونا ہے، یہ چیز کامن ہے ہمارے یہاں بھی اور ان کی کتابوں کے اندر بھی. دوسرا موضوع ہے کہ امام کس نسب سے ہوں گے، کس کی اولاد ہوں گے. تو اس پر متواتر حدیثیں ہیں اور اہل سنت کے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی کہ یہ رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں. یہ تو واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ روایتیں ان کے ہاں بھی یہ بھی پائی جاتی ہیں کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ علی آخری جو آئے گا وہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا. یہ حدیثیں بھی اہل سنت کے ہاں موجود ہیں. اور اسی طرح کے سیدہ کی اولاد میں سے آخری جو ہوگا وہ آئے گا، یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. ہمارے ہاں تو خیر ماشاءاللہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں، چوتھے امام سے بچے، پانچویں امام سے، چھٹے امام سے بہت زیادہ متواتر ہمارے پاس احادیث ہیں. پھر امام کا چہرہ کیسا ہوگا، باقاعدہ اس پہ بھی احادیث ہیں اہل سنت کے منابوں میں. ان کی پیشانی کیسی ہوگی، ان کا سامنے جو چہرہ ہے وہ کیسے ہوگا، قدرت مند ہوں گے، طاقتور ہوں گے، یہ سب اس کے اندر بیان ہے. پھر سلسلہ جب یہاں سے آگے نکلتا ہے تو پھر ان علامات کی طرف، ان نشانیوں کی طرف جو ظہور کی ہیں. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، اللہ آپ ساری چیزیں ماشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں بھی یہ چیزیں ہیں تاکہ اگر وہ ہمیں سنتے ہیں، یقیناً دیکھتے ہیں، وہ اپنے ان منابوں میں جا کر، اپنے ریفرنس بکوں میں جا کر دیکھیں کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ سب کا ہے، وہ سب کا ہے. پہلی چیز کہ جب امام آئیں گے تو امام کہاں آئیں گے، اس پہ بھی سب متفق ہے کہ امام نے مکہ ہی میں ظہور فرمانا ہے. دوسرا ندائے آسمانی آئے گی، ایک آسمان سے ایک ہاتف، ایک ندا آئے گی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد امام نے اس
علامت کو، اس نشانی کو حتمی علامت قرار دیا ہے کہ جو آسمان سے ندا جب آئے گی یہ حتمی ہے، یعنی پھر ظہور ہو چکا ہے، یعنی آپ کا آواز۔ اب یہ کہ بہرحال ایک الگ بات ہے کہ یہ آواز کس کو کیسے سنائی دے گی، تو ہر کسی کو ہر زبان میں یہ سنائی دے گی۔ اب لبیک کہنا ہے وہ پھر الگ مرحلہ ہے کہ آیا ہم چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، وہ الگ گفتگو ہے کہ وہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ دوسری علاماتیں اور آتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک جو اہل سنت کے بکس کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ کامن ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو ایک جگہ ہے بیدا، وہ جو ہے وہ دھس جائے گی۔ یہ بھی روایت کے اندر ہے، رسول خدا سے اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ سفیانی کا خروج دونوں کتابوں کے اندر کامن پایا جاتا ہے کہ شام سے ایک شخص جو ہے وہ نکلے گا جو امام کے مقابلے کے لیے مکہ کی طرف اپنے لشکر کو لے کے بڑھے گا، اور اسی جگہ پر جو ہے بیدا، یہیں پر جو ہے وہ مقابلہ ہوگا اور وہ دھس جائے گا۔ یہ کامن ہے۔ قتل نفس زکیہ جو مکہ اور رکن کے درمیان میں، رکن یمانی اور مقام کے درمیان میں ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر قتل کر دیا جائے گا۔ یہ علامت بھی ہم سب کی کتابوں کے اندر مشترک پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ایک اور حصہ ہے کہ دنیا کی حالت کیا ہوگی ظہور سے پہلے۔ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی اور امام آئیں گے اور اس کو عدالت سے بھر دیں گے۔ اور پھر ظہور کے بعد کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، البتہ یہ بہت سارے چیپٹرز جو ہیں وہ یہ موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، البتہ ان کے یہاں کیونکہ بہت زیادہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اسی وجہ سے شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے، جبکہ ان کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ، میں نے آپ کو کہا مسند ابن حنبل میں سب سے زیادہ احادیث وقت امام کے بارے میں موجود ہیں، کیونکہ امام کا ذکر ذمہ داری لاتا ہے، اس لیے لوگ گھبراتے ہیں ذکر کرتے ہوئے۔ وہ جب آپ امام کا ذکر کریں گے کہ امام نے آنا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ امام کی تیاری کریں گے۔ اب تیاری کریں گے تو پھر ظاہر ہے ذمہ داری تو ہے نا۔ اب یہ ذمہ داری سے انسان بھاگتا ہے اصل میں، اسی لیے کہتا ہے چھوڑو بھائی کیا ذکر کرنا، ادھر ادھر سے نکل جاؤ، آگے پیچھے ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، خوب یہ ذمہ داری ہے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں امام کی حکومت ہوگی؟ تو یہ کہاں جائیں گے سارے حکمراں؟ تو قرآن میں پروردگار سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں پروردگار یہ جو ہے وہ وعدہ، یعنی وعدہ کر رہا ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ میں تمہیں، یعنی اس قوم کو جو ہے وہ خلافت دوں گا، یعنی مالکیت دوں گا، حکومت دوں گا۔ کیسے؟ کن کو دوں گا؟ وہ جو ایمان لائے، وہ جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، ان کو میں دنیا کی حکومت دے دوں گا، خلافت دے دوں گا، جیسے میں نے تم سے پہلے قوموں کو دیا ہے۔ یہ قرآن۔ اب روایات ہے اس حصے کو، خوب آیت کافی بڑی ہے، اس میں 2-3 نکات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک خلافت دینا پوری دنیا کی، دوسرا یہ ہے کہ جن کو دی جائے گی وہ کیسے ہوں، اور اس کے بعد میں خوف ختم کر کر امنیت دے دوں گا۔ خوف ہے نا، ابھی بھی دنیا میں خوف پایا جاتا ہے، یہ خوف ختم ہو جائے گا اور امان مل جائے گی، اور صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے گی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اب دیکھنے میں یہ لگتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اب ہم تو یہ کہتے ہیں وہ بہت مشکل ہے، یا ہم اس مشکل کو یوں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی میں تو یہ ہونے والا نہیں۔ یہ چیزیں ہمیں مایوس کرتی ہیں، اصل میں یہ مایوسی کیا کرتی ہے؟ میرے عمل کو سست کر دیتی ہے، سلو کر دیتی ہے، جبکہ یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، خدا کا وعدہ ہے۔ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے یہ روایت جو میں آپ کی نقل کر رہا ہوں کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو خدا اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اپنے آخری کو بھیجے گا۔ یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، میرا آپ کا کام اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ میں اپنے امام تک پہنچوں۔ عزیزان محترم، اب امام کل ظہور کریں، امام 10 سال بعد کریں، 20 سال بعد کریں، کبھی بھی کریں، جو لوگ کامیاب
ہوئے وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے اپنے امام کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. کون سی چیز ہے کہ جو ولایت کی ہے؟ دیکھیں امام ایک ایسا امر ہے، میں نے بولا کہ ظاہر بھی امام کے ہاتھ میں ہے، یعنی شریعت کی تعلیم، برائیوں سے روکنا، واجبات پہ عمل کرانا، یہ امام کو خدا نے دیا ہے کہ امام اس دین کو جو ہے وہ اس کو پھیلائے. باطن کو بھی صحیح کروانا امام کی ہی ذمہ داری ہے. یہ امام کے پاس ہے کہ باطن کو کیسے صحیح کیا جائے گا، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی. ہاشم حداد جو کہ آیت اللہ قاضی کے بہت بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، کربلا کے رہنے والے تھے، لوہار. اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ دہکتا ہوا لوہا جو ہے وہ آگ سے ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے، لیکن استاد نے منع کیا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور دیکھ لے تمہیں کچھ اور سمجھنا شروع کر دے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن استاد سے آیت اللہ قاضی سے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ سید قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جب صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنے امام کو نہ دیکھے. اللہ اکبر، اللہ صلی علی محمد. اندھی ہو وہ آنکھ. عزیزان محترم، میں خود شرمندہ ہوں، میں آپ سے کیا کہوں، یہ نابینا ہوں میں. جب تک امام کو نہ دیکھ لوں میں نے کیا دیکھا؟ ہم دعائے ندبہ میں کہ کل صبح انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جمعے کے دن ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں. ہم دعائے ندبہ میں کیا کہتے ہیں کہ مولا میں ساری مخلوقات کو دیکھتا ہوں مگر میں آپ کو نہیں دیکھتا. یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. ہاشم حداد کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، یعنی میرا جواب تھا کہ یہ ہر روز دیکھتے ہیں. یعنی ظاہر ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت بڑے مقام پر تھے، ان کے لیے مطلب جب دل چاہتے ہر وقت وہ وقت نہیں. بہرحال انشاءاللہ آگے کبھی دن میں موقع ملا ایام میں تو ان کے بارے میں گفتگو کریں. امام یعنی باطن پہ امر رکھے، اسے امام کہتے ہیں. امام کو سمجھنا ہے، یہ چند دن ہم نے امام کو سمجھنا ہے، تبھی ہم سید الشہداء کو سمجھیں گے، اور سید الشہداء کو سمجھیں گے ہی تو کربلا سمجھ میں آئے گی. امام خود ابو بصیر آپ کے سامنے راوی ہے، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کے وقع کوفہ میں رہتا ہے. درس دیتا تھا کوفہ کے اندر. خواتین کے بھی درس ہوتے تھے، قرآن کے درس، تعلیم، قرآن پڑھانا. ایک درس میں کسی خاتون بھرے نامحرم، البتہ سب حجاب میں ہوں گی، لیکن کوئی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا مذاق کر لیا. کس نے؟ ابو بصیر نے. تھوڑا سا مذاق کر لیا. کچھ عرصے کے بعد جب ابو بصیر مدینہ پہنچے پانچویں امام کی خدمت میں، امام نے کہا ابو بصیر نامحرم سے مذاق کرنا. امام کہاں ہے؟ مدینہ. واقعہ کہاں ہوا؟ کوفہ. مولا امام ایسے کہتے. جیسے ہی آئے امام نے کہا یہ شرمندہ ہوا ابو بصیر، معذرت کی، کہا آئندہ ایسے نہیں کرنا. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ امام ابو بصیر کو دیکھ رہے تھے؟ ہمیں نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں دیکھتے. تاریخ میں لوگوں نے آزمانے کی بھی کوشش کی ہے اماموں کو کہ انہیں دیوار کے ادھر نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. ابو سبحان ہے میرے خیال میں شخص ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ میں پانچویں امام کی خدمت میں جایا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیوار کے ادھر کا امام کو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو ایسے میں دروازہ میں نے جب کھٹکھٹایا تو کنیز نکلی. تو میں نے کہا میں دیکھنے کے لیے میں نے کنیز کو ہاتھ لگا لیا. اسی اسنا میں نے دیکھا کہ اندر سے امام نے کہا کہ اے بغیر ماں کے، یعنی امام نے ناراضگی ناراحتی سے جملہ ادا کیا. ایک دم کہا میں لرزنے لگ گیا. میں پہنچا، کہا میں تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک نامحرم کو ہاتھ لگایا. کہا مولا وہ میں
دیکھنا چاہتا تھا کہ کہا ہاں میں یہ جانتا ہوں اگر تم نے یہ دیکھنا نہیں چاہتے ہوتے تو میں تمہارے ساتھ کچھ اور کرتا. کہا اگر ہمیں دیوار کے ادھر کا نظر نہیں آئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں فرق کیا ہے پھر؟ امام ہے. کیونکہ ہم اس یقین پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے کہ امام کے کہتے کسے امام ہے کون. وہ جب پہنچیں گے تبھی تو امام آئیں گے آپ کے پاس. ایک عالم دین غالباً استاد علی نے اس واقعے کو بیان کیا کہ ایک شخص کی ماہ رمضان میں امام سے ملاقات ہوئی. دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی ہوئی ہیں. کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہا گریے کرنے کی وجہ سے. کہا مولا گریا؟ کہاں جب میرے پاس میرے ماننے والوں کے، میں بھی شامل ہوں، اعمال آتے ہیں نا تو میں روتا ہوں. یہ میرا ماننے والا ہے، یہ اپنی خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے. اگر ہم اپنے وقت کے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو رلائیں تو نہیں کم از کم. شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے. در یہی ہے، نجات اسی در میں ہے اور کسی در میں نجات نہیں ہے. ظالم ہوتا آپ دنیا کے در کھٹکھٹا لیں کچھ نہیں ہونے والا. در یہی ہے. اس معرفت کو سمجھنے کی کوشش کریں. امام نفوذ کرتا ہے، امام کو خدا نے امر دیا ہوا ہے. یہ سب امام کی وجہ سے ہے. یہ ہوائیں، یہ خوشبوئیں، پھولوں کا کھلنا، یہ سب نعمتیں، یہ پھل، یہ پانی بہہ رہا ہے، یہ سب امام کی وجہ سے ہے. واسطہ فیض ہے اس پوری کائنات کا. ہم پتہ نہیں کہاں ہیں. مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا رچ مکتب ہوتے ہوئے ہم پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اتنا رچ مکتب ہے ہمارے پاس. حقیقت ہے، خواب نہیں ہے، خیال نہیں ہے، کہانیاں نہیں ہیں، داستانیں نہیں ہیں. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، آج تک گواہ ہے. مگر 61 ہجری کے اندر امام کو بلا کر شہید نہیں کر دیا گیا. کون سی جگہ تھی؟ کربلا. کوئی جانتا تھا؟ نہیں. تھوڑی سی جگہ تھی، چھوٹی سی جگہ تھی، سب لوگ شہید ہو گئے. کیمرے تھے، رپورٹر تھے، میڈیا تھا، کیا تھا؟ کون سی چیز تھی؟ اپنے حساب سے تو اس نے بولا ہم جیت گئے، ہم نے سب ختم کر لیا. تو یہ کیا ہے آج پوری دنیا کے اندر، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر گھر میں، ہر فضا میں، ہر ہواؤں میں زمانے کو، مکان کو توڑتا ہوا حسین چلا رہا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کون سا معجزہ چاہیے آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد. مطلب آپ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ میرے لیے تھوڑی آ رہے ہیں. آپ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آتے ہیں. آپ سارے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، یا آپ سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں سن رہا ہے، کوئی یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بغیر حدودوں کے، بغیر ملکوں کے، حتیٰ بر اعظم کو توڑتے ہوئے، حتیٰ ٹائم زون کو توڑتے ہوئے آپ امام حسین کا ذکر سن رہے ہیں. کس نے مجبور کیا ہے آپ کو؟ کوئی پیسے دیتا ہے آپ کو؟ آپ تو پیسہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ کون سی چیز ہے جو آپ کے دلوں کو کھینچ رہی ہے؟ سمجھے، اسے امام کہتے ہیں. ظاہری لوگوں نے بڑی حکومتیں کرنے کی کوشش کی، کرتے رہے. امام کی محبتوں کو دلوں سے نہیں نکال سکتے تھے، نہیں نکال سکے. اب تو خیر وقت ہی بدلتا جا رہا ہے. اب تو وہ آخری آئے گا جو کہ ظاہری حکومت بھی کرے گا. پروردگار کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ نور میں کہ میں خلیفہ بناؤں گا. پروردگار نے قرآن میں خلیفہ بنانے کی اور بھی، سورہ بقرہ میں پروردگار حضرت آدم کو کہتا ہے انی جاعل، میں نے قرار دیا. کیا قرار دیا؟ تمہیں خلیفہ قرار دیا زمین پہ، انسان کو قرار دیا. حضرت داؤد کے لیے پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت سلیمان کے لیے سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو جو ہے وہ خلیفہ قرار دیا.
اب علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو خلافت ہے یہ سب کچھ ہے، یہ پہلے جن کو جتنی تھی، لیکن اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم اس دین کو کہ جسے ہم نے پسند کیا ہے ہم اس کو قرار دیں گے، یعنی گویا پوری دنیا کی حکومت کو، اور یہ جو ہے صرف اور صرف آخری زمانے کے اندر ہوگا، اور کوئی نہیں ہے آخری زمانے میں سوائے آخری امام کے جو پوری دنیا کی حکومت کو کرے گا۔ برائے تاجر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صلی محمد۔ تو اب اس کے لیے یقین ہے عزیزان محترم ہمیں پریکٹیکلی اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، عملاً تبدیل کرنا پڑے گا، باطناً تبدیل کرنا پڑے گا، ظاہر سے بھی اچھے ہوں باطن سے بھی اچھے ہوں۔ خوب اصل توجہ باطن کی ہے، کہ بعض اوقات انسان ظاہر میں نماز ہی پڑھا ہو لیکن انسان کا ذہن کہیں اور ہو تو فائدہ، نماز چھوڑے نہیں، ہاں بعض اوقات میری تو نماز ایسے فائدہ نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں لے ہی جاتی ہے، لیکن توجہ کہاں ہے، ذہن کہاں ہے؟ خوب آپ اپنے کرداروں کو اچھا کریں، اپنے گھر کو اپنے مال کو صاف کریں، حلال لقمہ کھائیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے دنیا میں گھر کے فرد ہوتے ہوئے، معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے، اگر دنیا میں کسی عہدے پر ہیں وہ فرد ہوتے ہوئے، آپ اپنے گھر کو، صرف گھر کو امام کے آنے کا ایک گھر بنا لیں، بس آپ اپنے گھر کو ایسا بنائیں کہ میں امام کو دعوت دوں، امام آئے۔ اب اپنے گھر کو بنانا شروع کر دیں ویسا، کون سی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے؟ جب آپ اگر کسی بڑے شخص کو گھر میں بلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو پسند ہے وہی کرتے ہیں۔ اب جو امام کو پسند ہے وہ اپنے گھر میں کرے، حرام چیز نہیں ہونی چاہیے ہٹا دیں، حرام آوازیں نہیں آنی چاہیے، گانے، موسیقیاں، بے حجابی، برائی، آپ کی بیٹیاں آپ کی بہنیں باحجاب ہونی چاہیے۔ آپ گھر میں مجلس میں چادر میں آئے، بازار میں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوں تو آپ کیسے امام کو بلائیں گے؟ آپ جو ہے وہ یہ دنیا جان کا جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ بیٹھے ہوئے گھر میں دیکھ رہے ہیں، فساد معاشرے میں اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے آج، یہ جو آج مشکلات ہیں معاشرے میں اسی وجہ سے۔ کون روکے گا اس کو؟ کیسے روکیں گے؟ ہم ہی میں سے لوگ ہیں نا جو ٹی وی میڈیا میں کام کرتے ہیں، وہ دوسری مخلوق تھوڑی ہے کوئی، یہی ہے۔ جب تک ہم خود نہیں ارادہ کریں گے صحیح نہیں ہونے والا یہ، کیونکہ ہمارے اندر ہم سمجھ ہی نہیں رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس میں تو اپنا نماز پڑھ لوں، مسجد پڑھ لوں، چلا جاؤں۔ نہیں عزیزان محترم، ذمہ داری ہے، امام کو ذمہ دار عزادار چاہیے، ذمہ دار ہو۔ خوب آئیں ہم دیکھیں تاریخ کے اندر کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے اپنی جان کی قربانیاں دیں اپنے امام کے لیے، اور پھر بھی ڈیمانڈ نہیں کیا کچھ۔ ہم تو ڈیمانڈنگ زیادہ ہیں، ہم تو اگر کوئی ذرا سا کچھ کر لیں تو ہمیں کہتا ہے خدا نے کچھ اتارا نہیں، خدا نے کچھ کیا نہیں، تہجد کی نماز چند دن پڑھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ عزیزان محترم خدا کو سجدہ کریں، عبادت کریں، عالم برزخ ملکوت کی طرف آئیں، اپنی قبر کو دیکھیں، خود دیکھیں، خود مرنے سے پہلے اپنی قبر کو دیکھیں کہ کیا میں نے اپنی قبر میں بھیجا ہے، خود دیکھیں کیا بھیجا ہے میں نے، متوجہ ہوں کیا روشنی ڈالی میں نے اپنی قبر میں یا نہیں ڈالی، متوجہ ہوں میں عزیزان محترم۔ زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، لقمہ، یہ سب وہاں پر میں نے آپ کو خدمت میں کل بھی عرض کیا یہ جملہ کہ نور کوشش کرتے ہیں ہم حاصل کرنے کی، لیکن وہاں نکلتا بھی جاتا ہے، ایک غلط کام سارے، میں تو صدقے دیتا ہوں، میں تو خیرات کرتا ہوں، میں تو بڑا ہیلپ کرتا ہوں لوگوں کی، بڑے ایک گناہ ایسا کرتا ہے شخص، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ آئیں متصل ہوں، آئیں، آپ یقین کریں، ہم نے اپنے اساتید سے یہی سنا ہے، یہ در جو سید الشہداء کا ہے، یہ در ان چند دنوں میں جو کھلتا ہے یہ بہت کچھ دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ آپ اسی یقین سے آئیں کہ بس میں خدا آ گیا، تیرے ولی کا ذکر سننے آیا تھا،
مجھے معاف کر دے پروردگار، میں آیا ہوں. خوب خدا بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو مانگتا ہے نا. جب دل ٹوٹتا ہے تو ہی تو خدا متوجہ کرتا ہے. اگر ہم نے خدا نے کوئی زندگی میں مشکل ڈالی ہوئی ہے، سمجھ لیں آقا دولابی کہتے کہ ہر کے گرفتار است گرفتار یار است، کہ جو بھی پھنسا ہوا ہے مشکل میں ہے، سمجھ لو خدا نے تمہیں خود پھنسایا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی طرف متوجہ ہو. آپ خود دیکھیں نا زندگی میں کوئی بہت مشکل آتی ہے. بہرحال کچھ لوگ مجھے جیسے آج بولا دعا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ مریض ہیں، خاص طور پہ کووڈ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ICU میں ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، بہت اسٹیج میں 2 نام مجھے ابھی بھی دیے انہوں نے، اور بھی جاننے والے انہوں نے مجھے آج کہا. بہرحال مشکل ہے، خدا ان سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، عاجلہ عطا فرمائے. لیکن آپ کی کوئی اور مشکل ہو تو آپ کیسے گڑ گڑاتے ہیں؟ خدا میں پھنس گیا ہوں، خدا مجھے نکال. جیسے نکلتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے کہ جب یہ بھنور میں پھنستے ہیں تو یہ مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کی کشتیاں کنارے لگتی ہیں یہ پھر بھول جاتے ہیں، یہ کفر کرنے لگتے ہیں. مولانا نوکری نہیں لگ رہی، مولانا شادی نہیں ہو رہی، مولانا فلانی پریشانی ہے، مولانا اولاد نہیں ہو رہی، وظیفہ دے دیں. اچھا بھائی لے لو وظیفہ. مولانا وظیفہ فجر کے بعد کا ہے. مجھے کسی نے بولا مولانا آپ جتنے وظیفے دے دیں فجر کے بعد کے ہیں، چکر کیا ہے؟ میں نے کہا خدا چاہتا ہے فجر میں سجدہ کرو. ایسے ہی ہے، یہی پیکیج ہے ہمارے پاس. فجر پڑھو گے تو وظیفہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. کیوں؟ گڑ گڑاؤ. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی سحر کے وقت جب اٹھتے تھے آسمان کو دیکھ کر روتے تھے، پانی کو وضو سے پہلے دیکھ کر روتے تھے، وضو کر کے گریا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے وہ کیا ہے. عزیزان وہ جو آئے کربلا میں وہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین کیا ہے. وہ ایک ایک گوہر کو امام نے چنا ہے. زہیر کو، سعید کو کیسے چنا ہے ان کو امام نے. زہیر ابن کین کے لیے کہ قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ادھر 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 امام روکے، ادھر وہ. دوسرے مکتب کا قاصد امام کا آ گیا، لقمہ ہاتھ میں کہتے ہیں، کہا کہ قاصد حسین آیا ہے. کہا وہ ہوا جس کا ڈر تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر مجھے امام حسین نے بلا لیا تو میں رک نہیں پاؤں گا. اللہ ذیچان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ چند قدم زہیر کے امام کے قاصد پر پڑے، قدموں پر ہو زہیر کی تقدیر بدل گئی. تقدیر بدل گئی. آیا سب چھوڑ دیا چلے. روز عاشورہ آئی. روز عاشورہ کیسے لوگ ہیں آپ دیکھیں، لوگ کیسے. بوڑھا شخص ہے امام کے پاس آتا ہے، مولا میں جانتا ہوں جنگ ہے، سخت وقت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں، نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں، ظہر کا وقت ہے. اتنی اس کو عشق تھا کہ وہ نماز کے وقت سے پہلے ہی آ گیا. ابھی نماز کا وقت ہونے والا تو اس سے پہلے پہنچ گیا کہ مولا میں چاہتا ہوں نماز آپ کے پیچھے ہو. آئیے دیکھیں روز عاشورہ، پیاسے کی جنگ، بھوکا پیاسا کیسے نماز پڑھا رہا ہوگا. کون بتائے امام حسین کی نماز کو؟ کون بتا سکتا ہے کہ امام حسین کسی میں طاقت ہو؟ کوئی ایسی وکیبلری نہیں دنیا میں، کوئی ایسی لغت نہیں، الفاظ نہیں، نہ خطیب کے زبان میں طاقت جو امام حسین کی نماز کو بتائے. نماز قائم ہوئی. اب نماز کو بچائے گا کون؟ کہا ہے نا سعید ہے، زہیر ہے، بے نماز کو بچائیں گے. یہاں نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر. وہاں دشمن نے تیروں کو امام کی طرف بھیجا. کیسے گوہر تھے، ایک تیروں کو سینوں پہ کھا رہے ہیں.
یہاں تیر آیا، امام کو کچھ نہیں ہونے دیا انہوں نے، اس وقت سینے پہ تیر کھائے، نیزوں کے نشان الگ، تلواریں الگ، کہتے ہیں سعید نے 13 تیر کھائے ہیں اپنے سینے۔ ایک خطیب پڑھا کرتے تھے کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کربلا میں ایسے تیر اپنے سینے پہ کھاتے۔ یہ ہم اتنا سنتے ہیں تو ہمارے اندر بھی تو ذہن میں آتا ہے نا کہ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہوتے مولا ہم بھی ہوتے تو ہم بھی انہی اصحاب کے ساتھ ہوتے۔ تو کہتے ہیں اس نے رات کو خواب میں دیکھا کربلا ہے، روز عاشورہ ہے، امام نے نماز شروع کی، یہ سامنے کھڑا ہوا، تیر آیا، تیر جیسے ہی آیا ہٹ گیا، تیر امام کو پیوست ہوا، دوسرا تیر آیا یہ ہٹ گیا، تیسرا تیر آیا یہ ہٹ گیا، امام کی نماز ختم ہوئی۔ امام کو دیکھ کے کہتا ہے مولا مجھے معاف کرے گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ان تیروں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا امام نے کہا ہاں ہم تمہیں معاف تو کر دیں گے مگر ایک شرط پہ، آئندہ یہ کبھی نہ کہنا کہ میرے اصحاب کی طرح ہوتے۔ یہ آسان نہیں ہے، ہم اس عالم مادہ میں پھنسے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہم تصور نہیں کر سکتے، روز عاشورہ میدان کربلا تصور نہیں کر سکتے، اور کتنے باکمال ہیں یہ کہ تیر کھانے کے بعد شہید جب گرے ہیں امام پہنچے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ۔ کہا مولا حل وفیت، میں نے وفا کی؟ مولا کن کو لے کر آئے ہیں آپ کربلا؟ یہ کون ہے کربلا؟ مولا میں نے وفا کی مولا۔ اللہ ہاں صحیح، تم آگے ہو بہشت میں۔ مولا آپ راضی ہیں؟ یا امام زمان کاش ہم بھی یہ جملہ کہہ سکے، مولا آپ راضی ہیں؟ مولا میرے 24 گھنٹے کے اعمال آپ کے پاس پہنچتے ہیں، نہ جانے میں اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ جب تیر آپ کے سینے پہ آئیں گے تو میں اپنے آپ کو بچاؤں یا آپ کو بچاؤں گا۔ ہاں زیادہ یہی تو ہے کربلا، کہ سمجھو اپنے آپ کو تم کہاں کھڑے ہو اور یہ کہاں تھے۔ زہیر ابن کین کہتے ہیں تیر بھی لگے لیکن بہرحال وہ بعد میں گرے۔ عزیزان محترم خوب یہی ہے وہ معرکہ کہ جو عاشورہ میں دکھا رہا ہے، تیر کھائے انہوں نے اور ایسے تیر کھائے، یہ گرتے گئے، ہر شخص نے وفا کی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے وفا نہ کی ہو، چاہے وہ حبیب ہو، چاہے وہ مسلم ابن اوسجہ ہو، چاہے وہ جون ہو، جس نے بھی کی ہے۔ آپ مصائب سنتے رہتے ہیں آگے، بس ہاں عزاداران محترم خوب جون کا ذکر آ گیا تو ہم چلتے رہیں کہ توسل متصل ہوں، اس سے جو غلام ہے وہ بھی نہیں گیا پلٹ کے واپس، اسے بھی کہا امام نے کہ چلے جاؤ، نہیں گیا واپس کہ میں آپ کو چھوڑ کے کدھر جاؤں گا۔ جب روز عاشورہ سب جاتے رہے کہتے ہیں جون امام کی خدمت میں آیا، مولا مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ اللہ اکبر، کتنی تڑپ ہے اپنے مولا پہ قربان ہونے کی کہ رات کو شب عاشورہ مائیں خیموں میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتی رہی، بیٹا صبح دیر نہ کرنا، صبح دیر نہ کرنا۔ یہاں جون بھی آیا، جون نے بھی یہی کہا مولا کہیں یہ وجہ تو نہیں میرا رنگ سیاہ ہے؟ اللہ اکبر، میرے بدن سے بو آتی ہے، خوشبو نہیں آتی ہے؟ نہیں جون جاؤ۔ جب جون جانے لگا تو امام کے کیا جملے ہیں، امام فرماتے ہیں پروردگار جون کے چہرے کو نورانی بنا دے، جون کو خوشبو یعنی ہمارے وجود سے معطر کر دے۔ ہاں عزاداران موت، بس آپ نے گریہ کیا، بس چند لمحے جون گرے ہیں، جون جب گرے اپنے مولا کو، جون کی آنکھیں بند ہیں،
مقاتل بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ جون نے اپنے رخسار پہ گرمی محسوس کی، گرمی محسوس کی۔ جب آنکھ کھولی کیا دیکھا؟ اپنے مولا کو دیکھا۔ جون کہتا مولا، جون نے سوچا ہوگا میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرے مولا نے اپنے رخساروں کو میرے رخسار پہ رکھا۔ ہاں آزادارہ محترم، مگر سعید کو کیا پتا، سعید تم تو چلے گئے عصر عاشورہ، اپنے مولا کو دیکھنا 4000 تیر کمان اور مسلح کوئی اور نہیں، تپتی ہوئی دشت کربلا ہوگی۔ اب دیکھنا آ کر اپنے مولا کے آخری سجدے کو کوئی نہیں ہوگا، اور یہ تیر اور یہ تلواریں اور یہ پتھر اور یہ نیزے ہوں گے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ حاضرین مجلس، سننے والے، دیکھنے والے، پروردگار ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ شب جمعہ ہے، ہم سب کے مرومین کی مغفرت فرما، عالم برزخ میں ان کے لیے آسانیاں فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، ہمارے ملک عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں تو نیست اور نابود فرما۔ ہمیں آپس میں ہر فرقوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مومنین کو بھی آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، ان ایام کا شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے، روحیں آج کربلا کی طرف ہیں، تجھے واسطہ آج کی شب کا پروردگار ہمیں 40 حسینی پر کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں حج عمرہ کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔